بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمد بن بشار. سنو بیٹا، غزوہ خیبر سے متعلق احادیث کریمہ کا بیان چل رہا ہے. خیبر کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ خیبر میں بے شمار باغات تھے. باغ فدق بھی خیبر سے قریب ہی تھا. ابتدائے اسلام میں مسلمانوں نے جس جافشانی اور تنگدستی کے عالم میں اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، یہ انہی کا حصہ ہے. غزوہ خندق کے تعلق سے آپ نے پڑھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خندق میں اترے تو حضور کے شکم مبارک پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان دنیاوی عیش و آرام عقل و شرب سے بے نیاز ہو کر کے دین اسلام کے جذبے سے سرشار تھے اور اسی کی تبلیغ اپنا مشن بنائے ہوئے تھے. مگر ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، آسانی ہوتی ہے. بنی نذیر کے باغات ملے مسلمانوں کو، تو انصار کے جو باغات مہاجرین کو ملے تھے وہ واپس کیے، ہے نا. اس کے بعد جب خیبر فتح ہوا پھر تو اللہ رب العزت جل جلالہ کے رزق کے ایسے وسیع دروازے کھل گئے کہ پھر مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں تھی. خیبر کی کھجوریں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور مدینہ طیبہ وہ آتی تھی. سمجھ گئے بیٹا، یہ فضل ربی کا بہت بڑا اظہار تھا کہ اب عالم یہ تھا کہ جو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ایک ایک 2 کھجوروں پر گزارا کرتے تھے. خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانے سے متعلق ہے کہ ہم 2 چاند دیکھ لیا کرتے تھے اور گھر میں ہمارے دھواں نہیں جلتا تھا. اور عالم یہ تھا کہ کھجوریں کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے، وہ بھی پیٹ بھر کے. لیکن جب خیبر فتح ہوا تو کیا ہوا؟ تو بیٹا اس تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان بھی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان بھی ہے. بیان فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم کو شکم سیر ہو کر کے کھجورہ کھانے کا موقع ملا، اور جب تک خیبر فتح نہ ہوا اتنی کھجورہ کبھی جمع نہیں ہوئی کہ ہم شکم سیر ہو کر کے وہ کھجوروں کو کھا لیتے. سمجھ گئے بیٹا؟ ان عائشہ قالت لما فتحت خیبر، جب خیبر فتح ہو گیا ہم نے کہا الان نشبع من التمر، اب کھائیں گے پیٹ بھر کے کھجور. الان نشبع ملا بیٹا، سمجھ گئے؟ عبداللہ ابن عمر کا بیان سنو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ما شبینا حتی فتحنا خیبر، ہم نے خیبر فتح ہونے تک کبھی بھی شکم سیر ہو کر کے کھجور نہیں کھائی. بابو استعمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل خیبر، یہ باب اس بارے میں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیبر والوں پر عامل مقرر کرنا. خیبر کے وہ یہود جو سرکشی سے باز آئے، جنہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، ان کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی زمین بٹائی پر دی.
بٹائی پر دینے کا معنی کہ تم ان باغات میں کام کرو گے، باغات کی دیکھ ریکھ کرو گے، اور اس کی جو پیداوار ہوگی اس کا تم کو ایک حصہ دیا جائے گا. بتائے شطر ما یکون، جو پیداوار یہ جائز ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن یہ طے کر لینا کہ جناب ہم اس میں سے جو پیدا ہوگا وہ 2 کنٹل بیگا لیں گے، وہ جائز نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ کل پیداوار ہی 2 کنٹل ہو، یا ہو سکتا ہے کہ 2 کنٹل بھی نہ ہو، تو وہ جائز نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواد ابن غزیہ کو عامل مقرر کیا تھا مدینہ طیبہ خیبر کا. تو یہ ہر موسم کھجور میں کھجور لے کر کے مدینہ طیبہ آتے، کھجور کے ڈھیر آتے تھے. تو حضرت سواد ایک مرتبہ خیبر سے بہت عمدہ کھجور لے کر آئے جس کو جنیب کہتے تھے. جنیب سمجھے، جنیب عمدہ قسم کی کھجور. اور ایک جمع، دونوں جیم سے ہیں. جمع کا معنی بہت گھٹیا کھجور، جمع بہت گھٹیا. جب ساری اچھی کھجوریں لے کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور یہ ہے خیبر کی کھجور سب عمدہ. تو کہا حضور نے اقوا کلو تمر خیبر ہاکذا، یہ دائرہ میں پڑھا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ ہے نا سوال؟ خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب ایسی نہیں ہوتی، گھٹیا بھی ہوتی ہے. پھر یہ سب کیسے آ گئی؟ تو کہا یا رسول اللہ جو گھٹیا کھجوریں ملتی ہیں ہم 2 سع دیتے ہیں اور 1 سع کھجور لے لیتے ہیں اچھی قسم کی. 2 گھٹیا قسم کی 2 سع کھجور دے کر کے یہ عمدہ قسم کی 1 سع کھجور لے لیتے ہیں. یہ کہا حضور سے. تو اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفعل، یہ مت کرنا، اس لیے کہ آپ قدر و جنس ہے. مقصد ہی اگر یہ ہے تو پہلے گھٹیا قسم کی جو کھجوریں ہیں انہیں درہم کے عوض بیچو، اور درہم کی جو بے کی جو جمع کی جو ثمن ہے درہم، اس کے عوض یہ کھجوریں خریدو تاکہ جن سے ایک نہ رہے، تفاضل حرام نہ ہو، ہے نا؟ ارے نہیں سمجھے بیٹا، اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف ما شئتم، ہے نا؟ جیسے جب نوعیں مختلف ہو جائیں فبيعوا كيف ما شئتم، تو جیسے چاہو ویسے بیچو. اس لیے کہ حرمت کی جو وجہ تھی قدر و جنس سے، کہ جنس کا اتحاد وہ ختم ہو گئی. فبيعوا كيف ما شئتم، جیسے چاہو، وہ پابندی ہٹا دی گئی. اب یہ نہیں ہے کہ بیچنا واجب ہے، ہمیں وجوب کے لیے نہیں ہے. یہ فبيعوا مانے جو پابندی تھی وہ ہٹ گئی ہے. اب جیسے چاہو ویسے پابندی ہٹ گئی ہے نا؟ پابندی ہٹنے کا بیان ہے، پابندی تھی وہ ہٹ گئی، اب جو چاہو وہ کرو. یہ آیا ہوگا ہدایت میں ہے؟ اچھا بھی آیا ہے، ماشاء اللہ. تو میرا کام آزاد ہو گیا، بازی قریب میں ہی ماشاء اللہ ہے، ماشاء اللہ. ہاں فرماتی ہے ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی ہوا کہ اچھا ابھی گزرا ہے، ورنہ کہتے پتنی آئے بھی کری ایسی کیا کہ رسول اللہ علیہ مامو آ جاؤ، کیا بتاؤں ماموں کو خیال رکھا کرو. ابھی تم تو سیدھے یہیں پر آ گئے، ابھی تو کئی مرحلے ہیں. چلو آج کیوں بلا لو، اجازت ہے. ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ، سنو ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر کیا. فجاءہ بتمر جنیب، جنیب کھجور لے کر حضور کی خدمت میں حاضر. تو حضور نے فرمایا کلو تمر خیبر ہاکذا،
کیا خیبر کی ہر کھجور ایسی ہوتی ہے؟ حمزہ استفہام محذوف ہے. تو حضور نے کہا لا نہیں، لا واللہ نہیں، حضور خدا ہر کھجور ایسی نہیں. لا واللہ میں یہ مقام قسم نہیں ہے یہاں پر، لیکن اہل عرب کی عادت ہے، یہ ایسا بولتے ہیں نا کہ تم نے ایسا کیا، لا واللہ ہے نا. یہ لا واللہ یہ محاورے عرب پر جاری ہے، ورنہ کوئی محل قسم نہیں ہے. یہ قسم تو وہاں پر کھائی جاتی ہے جبکہ مخاطب ان کی ہو، یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہ محاورے عرب پر ہے لا واللہ. اب بیٹا لا کچھ رہا نہیں نا، یہ صرف ایک لا کیا بولی، بولی نہیں ہوئی نا اللہ. ایسا اردو میں ہوتا ہے، جی آپ نے یہ کام کیا، کیا بولتے ہیں، جی ہاں، حالانکہ جی ہو گئے جواب، جی ہو گیا جواب، لیکن جی تو کچھ جواب تو ہوا نہیں، سننے میں آیا کہ نہیں آیا، رہ گیا. ویسے بھی یا ہے وہ ما قبل کثرہ رہ جائے گا، وہ ہے کہ نہیں. تو جواب گزار کرنے کے لیے بولتا جی ہاں، جی ہاں، حالانکہ ہاں کا کوئی محل نہیں ہے بیٹا، لیکن جواب کو ظاہر کرنے کے لیے جی ہاں. ایسے جواب کیا ایسی ہوتی ہے، لا جواب نہیں ہونا پورا باہر لا لا نہیں ایسا. تو کہا یا رسول اللہ انا لناخذ الصاع من هذا بالصاع، یا رسول اللہ ہم یہ ایک صاع عمدہ کھجور 2 صاع کے بدلے میں لے لیتے ہیں، اور 2 صاع 3 صاع کے بدلے میں لے لیتے ہیں. کیا بیٹا 1 صاع 2 صاع کے بدلے میں ڈبل ہو گیا، تو 2 صاع 2 صاع جو ملنا چاہیے وہ 4 صاع کے بدلے ملنا چاہیے، اور یہاں پر 3 صاع کا ذکر ہے. تو وجہ یہ کہ کسر چھوڑ دیتے ہیں. 1 صاع کھجور جو ہے وہ 2 صاع میں نہیں ملتی تھی، ارے نہیں سمجھے بیٹا، 1.5 صاع میں ملتی تھی، مگر وہ 1.5 کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اس مقام پر تو ہی کا ذکر ہوتا ہے. بس سمجھ. اور یہ بھی ہے کہ چھوٹی چیز کم چیز خریدیں تو مہنگی ملتی ہے، اور زیادہ خریدتے ہیں تو وہ سستی مل جاتی ہے. 1 صاع کھجور بدلنے کے لیے آئے ہو، 2 صاع دو، ارے صاحب 2 صاع بدلنا ہے، چلو 3 صاع ہی دے دو. یہ بھی دونوں طریقے جاری ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں مثالیں دونوں سے طریقے جاری ہیں. تو فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، بلکہ بیع الجمع بالدراہم، جو بیع جمع یعنی گھٹیا قسم کی جو کھجور ہے اس کو دراہم کی عوض بیچو. ثم ابتع بالدراہم جنیبا، بولو پھر دراہم کے بدلے جنیب خریدا. سمجھ گئے بیٹا. اس سے وہ مسئلہ ربا بھی معلوم ہوا جو پڑھا آپ نے، اور یہ معلوم ہوا کہ حیلہ شرعیہ جائز ہے. حالانکہ مقصد تو وہی حاصل ہوا بیٹا کہ 2 درہم 2 صاع کھجور درہم کے عوض بیچی، اور ان درہموں سے 1 صاع کھجور خریدی، تو بات تو وہی ہوئی ہے. لیکن بیٹا حیلہ ہو گیا کہ جنس بدل گئی، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ حیلہ جائز ہے نا. جیسے کسی کے پاس صدقے کا مال ہے تو اس کا مالک ہے، اگر وہ وہ اگر دیتا ہے تو چونکہ تبدیل ملک حکمن تملیک عین کو مستلزم ہوتی ہے، حکمن تملیک عین کو مستلزم ہوتی ہے. بیٹا یہ رومال جیسے ہمارے پاس ہے، ہم نے ان کو دیا تو رومال تو وہی ہے، لیکن ملک بدل گئی تو حکمن یہ عین بدل جاتی ہے نا. تبدیل ملک حکمن تبدیل عین کو مستلزم ہوتی ہے نا. اب صدقے کا مال کسی نے مستحق صدقہ کو دے دیا، اب اس کی ملک میں تو صدقہ ہے، لیکن جب یہ ملک بدلے گی تو حکمن وہ شے بدل جائے گی، گویا کہ یہ وہ نہیں ہے جو کہ ان کے پاس ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، ان کے پاس میں ہے تو صدقہ ہے، ان کی ملک سے جب ادھر آئے گا اب جو ہے وہ تملیک کے بدلنے سے جو ہے وہ عین میں بھی تبدیلی ہو جائے گی. وہ کہ یہ وہ نہیں ہے جو کہ تمہارے ان کے پاس ہے، بلکہ اب اس کی حکمن عین بدل چکی ہے، اسی لیے اکلے صدقہ نہیں ہے. بس یہ بھی معلوم ہوتا ہے. پھر بیٹا اب اس میں تو یہ تھا کہ ان رسول اللہ استعمل رجلا مطلق رجل،
اب ایک سند اور بیان کرتے ہیں اس میں کہ دونوں نے بیان کیا کہ بعث اخم من بنی عدی من الانصار، حضور نے جن صاحب کو بھیجا تھا وہ بنی عدی کے ایک فرد تھے جو بنی عدی کے انصار کی ایک شاخ ہے. کعبہ جزا الی خیبر فامرہ علیہ، ملا بیٹا. اب پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت تھی یہ سعید ابن مسیب سے تھی جو آپ نے ابھی پڑھی ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے روایت کی ہے ابو صالح سمان نے. ملا بیٹا ابو صالح سمان نے. یہ سمان کا معنی آتا اصل میں گھی بیچنے والا. تو ہمارے ائمہ جرح و تعدیل نے فرمایا کہ ابو صالح گھی بیچتے نہیں تھے، گھی پسند فرماتے تھے، اس لیے ان کی کنیت سمان ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں. فرماتے ہیں یہ بات اس بارے میں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معاملہ تھا اہل خیبر کے ساتھ. معاملہ باب مفالس سے یہ چاہتا ہے مشارکت فی عمل کو. تو معاملہ طے کیا ہوا تھا؟ تو معاملہ بیٹا یہ طے ہوا کہ حضور نے فرمایا اس میں کام کرو گے، یہ کام کریں گے، آدھا ہمیں دو گے دیں گے. یہ بیٹا دونوں سے متعلق ہے. معاملہ ہے نا، عمل سے مشتق ہے، لیکن عمل کا اطلاق حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کے لیے عمل کا اطلاق نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ اس کے لیے فعل کا اطلاق ہوتا ہے. یہ فعل اللہ ما یشاء، لیکن یہ عمل اللہ ما یشاء نہیں. عمل کا اطلاق اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہوتا. بس سمجھیے بیٹا. اسی لیے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کلمہ استعمال کرنا ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ عمل سے آ گیا، بلکہ یہ اس کلمے کا اطلاق فرمایا، عمل نہیں. عمل اس کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، چاہے عمل بالجوارح ہو یا عمل بالقلب ہو. اللہ تعالیٰ جوارح سے پاک ہے اور قلب سے بھی پاک ہے، اس لیے وہ عمل جس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں. اور اللہ کی شان تو یہ فالو مائش چاہتا ہو کرتا ہے. ہاں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر یہود کو دے دیا تھا. یہ متعدی وجہ میں پھولے بیٹا، ارے سنے نہیں سنے. اور آپ نے پڑھا کہ جب التباس کا اندیشہ نہ ہو تو مفعول ثانی کو مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، اور اگر التباس کا اندیشہ ہو تو مفعول اول کو مقدم کرنا واجب ہے. جیسے آتی تو زیدن امرا، زید کو امر دیا، کیا موتا لہو زید ہے. ارے جو مفعول اول ہوتا ہے موتا لہو ہوتا ہے، مفعول ثانی موتا ہوتا ہے. تو دیا کس کو ہے؟ کیا دیا ہے؟ یہ بولیں گے آتی تو زید امرا، لیکن یہ نہیں بولیں گے آتی تو امرن زیدہ، ورنہ معنی بدل جائے گا. لیکن التباس کا اندیشہ نہ ہو تو مقدم کر سکتی ہے. جیسے آتی تو زیدن درہما، میں نے زید کو درہم دیا، یا آتی تو درہمن زیدہ. تو یہ نہیں ہے کہ درہم کو زید دے دیا، یہ نہیں ہے بیٹا، ہے نا، بلکہ ملے گا زید ہی کو، ہے نا. ارے نہیں سمجھے بیٹا، کھچڑی گھی میں جائے، گھی کھچڑی میں آئے، بات یہ کی ہے، آنا تو کوئی پر ہے نا، اس میں اخذ کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھو آپ، آتا النبی خیبر الیہود، الیہود مفعول اول ہے، خیبر مفعول ثانی ہے. مفعول ثانی کو مقدم کر دیا مفعول اول پر، اس لیے کہ اندیشہ التباس نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے کہ خیبر کو دے دیے یہود، یہ نہیں ہے، خیبر کو دیا یہود، خیبر دیا یہود. بات سمجھے بیٹا؟ بات کس بات پر کہیں عمل ہوا اس میں عمل کریں، وَيَزْرَعُوهَا، کام کریں، کھیتی کریں، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ، ہے نا. ہاں ان کا اس کی پیداوار سے آدھا، یہ شطر ما یخرج ہے، ضروری ہے کہ پیداوار سے آدھا ہو، ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ کل پیداوار اس کو دے دی جائے، یہ جائز نہیں. اگر ایسا کرنا ہی ہے نا تو زمین ہبا کر دو، وہ عقد ہبا میں آئے گا. ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، کسی کا مال دوسرے کے پاس جب جائے گا تو کسی نہ کسی عقد شریع کے تحت جائے گا. ارے کیا بولوں، کسی کا مال جب کسی کے پاس جائے گا تو کسی نہ کسی عقد شریع کے تحت جائے گا. بے ہو، اجارہ ہو، عاریت ہو، ہبا ہو، تصدق ہو، کوئی نہ کوئی عقد ہونا چاہیے، تبھی اس کے لیے حلال ہوگا. ارے ایک کی ملکیت سے دوسرے کی ملکیت میں جانے کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو کچھ ہے تو جائز ہے،
اگر جواز کی شرطیں ورنہ ناجائز ہے، پھر سے چھین کے لے لیا تو ناجائز ہے۔ جب بھی شے میں ملکیت منتقل ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی وقت کے تحت آتی ہے، اور نہیں سمجھے اسی کے طرح بیچ نہ رہے تو ویسے ہیوا کر دو، ہیوا نہیں کر رہے ہیں تو بیچ دو، بیچنا بھی نہیں چاہتے ہو تو کچھ دنوں استعمال کے لیے دے دو، عاریت دے دو، یہ بھی نہیں تو کرایہ لے لو نا، تو کسی نہ کسی وقت کے تحت لا عوض لے لے، ہیوا کر دے، کرایہ پر دے دے، بطور ادھار دے دے، ایسی مالک بنا تو کچھ نہ کچھ کر، ورنہ میں زبردستی آپ سے خرید لوں گا، تو میری مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے شریعت میں۔ فرماتے یہ باب اس بکری کے بارے میں اس بکری کے بارے میں جو حضور کو زہر آلود کر کے پیش کی گئی تھی مقام خیبر، اللہ اکبر۔ زینب بنت حارث یہودیہ، اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ بس سمجھے بیٹا، حضور نے بھی استعمال کیا اور معرور بن برا نے بھی، برا بن معرور نے بھی، برا ابن معرور کا اسی میں بھی انتقال ہو گیا۔ تو ایک روایت یہ کہ جناب حضور نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور ایک روایت یہ کہ قصاص میں قتل کیا تھا، دونوں طرح کی روایت ہے۔ تو تطبیق یہ کہ حضور نے اپنے حق میں معاف کر دیا تھا، اور عورت چونکہ وہ جاتی رہی تھی ہے نا، وہ حضرت برا کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے ان کے قصاص میں قتل کیا دونوں۔ سمجھ گئے بیٹا، بات سمجھ میں آگے نہیں؟ ہاں اب بیٹا ان کی تو وہی بولی ہوگی علم غیب نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا ورنہ ہے نا، علم غیب کوئی بات ہو بیٹا، حدیث کوئی سی بھی ہو، علم غیب نہیں تھا، بس یہ ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو کھاتے کیوں؟ بس یہ بیٹا، علم غیب ہوتا تو کھاتے کیوں؟ بس یہی ہے، کھاتے کیوں تو معلوم کھایا معلوم، یعنی اگر کوئی کام کیا یا نہیں کیا تو اس کا مطلب علم غیب نہیں تھا۔ ایسا علم غیب ہوتا ایسا کرتے کیوں؟ ہوتا تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بس یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا تو علم غیب نہیں ہے، یا کھا لیا تو علم غیب نہیں ہے۔ مطلب ہر ایک چیز کا جو فعل و ترک ہے، فعل ہو تو معلوم علم غیب نہیں ہے، نہیں کیا تو معلوم علم غیب نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا مدار علم غیب ہی ہے۔ اللہ یہی بیٹر کی بنیادی خامی ہے نا، بے شمار حکمت اور مصلحتیں ہوتی ہیں، صرف یہی وجہ نہیں ہوتی کہ جناب علم غیب اگر ہوتا تو نہیں کہتے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ کسی اور حکمت و مصلحت رہی ہو اس میں۔ اللہ اکبر، ارے بھائی اس میں اور کوئی حکمت و مصلحت بھی تو ہو سکتی ہے نا، ایک ہی چیز علت تھوڑی ہوتی ہے۔ ارے بھائی جیسے آپ نے کوئی بات معلوم کی اپنے کسی استاد سے، انہوں نے نہیں بتایا کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے، تو آپ کو جناب علم نہیں ہے نہ، ہوتے تو بتا دیتے۔ تو کیا نہ بتانے کی ایک ہی وجہ علم نہ ہونا، یہ وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں جی، ہے نا؟ ارے نہیں سمجھے، مولانا اختر صاحب کی پٹائی ہو گئی، خدا نہ کرے، تو مطلب یہ کوئی نہ کوئی جرم، بہت سنگین جرم کیا ہوگا ورنہ پٹائی نہیں ہوتی۔ بیٹا کیا ایک ہی علت ہے سنگین جرم نہ پٹائی کی؟ جب کوئی جرم نہ ہو، کل نہ آئے ہو، یا آئے ہو درسگاہ میں سو گئے ہو، یا آئے ہو لیکن عبادت نہ پڑھی ہو، یا آئے ہو لیکن توجہ سے سن نہ رہے ہو، تو پٹائی کی سنگین جرم ہونا ہی علت نہیں ہے بیٹا، علتیں تو اور بھی ہے نا۔ اللہ اکبر، ارے جیسے مولانا فیضان کا 2 دن لگا ہے، گھر جھگڑا ہو گیا ہوگا، ورنہ جھگڑا نہ ہوتا تو آتے ضرور، ہونا ہی علت نہیں ہے نا بیٹا۔ ہو سکتا کوئی کام ہو، دوسرا کام پڑ گیا ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، کسی نے دعوت کر دی ہو، کہیں پر محفل میلاد ہو، ہے نا، کہیں پر نکاح پڑھانا ہو، ہے نا، بہت ساری علتیں ہیں نا بیٹا۔ کیوں ایسی ہے؟ حضور نے غیب زہر آلود بکری کا گوشت تناول فرما لیا، تو یہی وجہ تو نہیں ہے کہ علم غیب ہو نہیں ہے تبھی تناول فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی کوئی حکمت ہو۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھے میری بات؟ اگر حکمت کیا تھی تو آپ پڑھو گے آگے چل کر کے، حدیث آ رہی ہے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض الوصال میں فرمایا، عائشہ مجھے اس زہر کے اثر سے جو خیبر میں مجھے دیا گیا
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری رگ دل پھٹی جائے گی، پھٹی جاتی ہے زہر کے اثر سے۔ کون سے زہر کے اثر سے؟ جو خیبر میں تھا، میرے رگ دل پھٹی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ خیبر کا سن 7 ہجری میں ہوا، حضور کا وصال 10 ہجری میں ہوا، 11ویں ہجری میں لگ کر کے ہوا، 12 3 سال کا وقت ہے نا۔ زہر بکری کا ہے، گوشت کا ہے، لیکن 3 سال تک کچھ نہیں ہوا، وقت وصال ہوا اصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے مراتب جلیلہ رفیعہ عطا فرمائے کہ کوئی بھی مرتبہ اور رفعت ایسی اور فضیلت ایسی نہیں ہے جو حضور کا عطا نہ فرمائی۔ انہی رفعتوں میں فضیلتوں میں ایک فضیلت شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ شہادت سے بھی سرفراز کرنا تھا، سمجھے؟ اس لیے وہاں پر زہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری میں اس عورت نے پیش کیا اور حضور نے تناول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں اپنے پیارے حبیب سے اس چیز کا ظہور فرما دیا، اور یہ ظہور منافی خیر نہیں ہے، اور یہ ظہور ایک حکمت کی وجہ سے تھا تاکہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ شہادت بھی عطا۔ ارے بھائی بات سنا ہے کہ نہیں؟ ابھی جناب حکمت کی وجہ سے ہوا، علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، بڑی کچھ بیٹا ہوئی ہے۔ بس بات کوئی سی بھی ہو، ثابت ہوا کہ علم غیب نہیں تھا، بس یہ ہے، کیونکہ علم کا مدار یہی ہے، بس علم معلوم ہوا کہ علم غیب نہیں تھا۔ میں بتا رہا ہوں خبیر مسیرہ والی بات، مثال کوئی سی بھی ہو، پورے 2 سال خبیر مسیرہ مثال نکال دی، اخفا، ادغام، اظہار، اقلاب، ہے نا، غلنا، کسی کی مثال پیش کی، بتائیے خبیر مسیح رہی سمجھے 2 سال سارا ہوئی حافظ صاحب کچھ یاد کر لیتے، بولے پٹنا ہی ہے تو یاد کرنے سے کیا فائدہ۔ اچھا قائد صاحب یہ کہا ڈنڈا لگاتے تھے تو بولے پٹنا ہی ہے تو پھر میں کیوں نہ رکھتا ہوں، یا کسی طرح کے بچ جاتا ہے، سمجھے واقع میں یہی نکالا۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ لما فتحت خیبر، خیبر فتح ہو گیا تو حضور کو ایک بکری ہبا کی گئی، فیہا سمون۔ باب غزوۃ زید بن حارثہ، یہ باب ہے زید بن حارثہ کے غزوے کا۔ زید بن حارثہ کے غزوے سے کون سا غزوہ مراد ہے بیٹا؟ یہ بات ابھی پردے خفا میں رہ گئی۔ اکثر شارحین نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد غزوہ موتا ہے، غزوہ موتا جس کا بیان ابھی آ رہا ہے، اس میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار کی شہادت اسی میں ہوئی، غزوہ موتا، غزوہ موتا میں۔ بات سمجھئے بیٹا؟ اور عبداللہ بن رواحہ کی، اب سنیے، حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے، منہ بولے بیٹے، منہ بولے سمجھتے ہو نا بیٹا، منہ بولے بیٹے، لیکن بیٹے نہیں، منہ بولے، بیٹا تو بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، سب منہ بولے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، اسامہ بن زید، سمجھے؟ اسامہ بن زید سے بھی حضور بڑی محبت فرماتے تھے، ان کا لقب ہی تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے ایک محاذ کا بھیجنے میں حضرت اسامہ بن زید کو امیر مقرر فرما دیا۔ اسامہ بن زید کو بالکل نوجوان تھے اسامہ بن زید، اور اس لشکر میں ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، سعد بن ابی وقاص، زید بن ثابت، نعمان بن بشیر جیسے اکابر صحابہ کرام ہوتے تھے، اور امیر کون ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا بتائیے حضور نے اتنے تجربے کار لوگوں کی موجودگی میں ایک بچے کو امیر بنا دیا ہے، امیر بنا دیا۔ بیٹا بچہ بچپن بھی اور یہ جوانی بھی بہت ساری خوبیوں کی حامل ہوتی ہے نا، تو کچھ مسائل میں رکاوٹ بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے نہیں سمجھے بیٹا؟ بہرحال تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، حضرت عمر کو معلوم ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا کچھ مت کہو، حضور نے بنایا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، تو حضور کے چہرے انور پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے، اور فرمایا
اگر تم آج اسامہ ابن زید کی عمارت میں طعن کرتے ہو تو اس سے پہلے ان کے والد زید ابن حارثہ کی عمارت میں طعن کر چکے ہو. واللہ وہ مجھے زیادہ پسند بھی تھے اور وہ عمارت کے لائق بھی تھے, اور ان کے بعد ان کے بیٹے اسامہ ابن زید مجھے بے پناہ پسند بھی ہیں اور یہ عمارت کے مستحق بھی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی منصب کے لیے عمر شرط نہیں ہے, اہلیت شرط ہے. فرماتے ہیں جناب حضرت عبداللہ بن عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا اسامہ کو علی قوم فطعنوا فی عمارته فقال ان تطعنوا فی عمارته فقد طعنتم فی عمارت ابیہ من قبل وایم اللہ کی قسم بے شک وہ ضرور عمارت کے مستحق تھے اور بے شک وہ لوگوں میں مجھے بے پناہ پسند تھے اور بے شک مجھے ان کے بعد ان کے بیٹے لوگوں میں بے پناہ پسند ہے. چلیے باب عمرۃ القضاء. بیٹا یہ باب اب عمرۃ القضاء کا بیان. عمرۃ القضاء جو کہ آئندہ معاہدہ ہوا تھا. کیا معاہدہ ہوا تھا؟ بولو. ارے حدیبیہ میں جو ہوا آئندہ سال آئیں گے, 3 دن رہیں گے, اور کیا شرطیں تھیں؟ جو بھی جائے گا واپس کرنا پڑے گا, جو بھی آئے گا واپس نہیں کریں گے. شرطیں تھی نا. اب جناب جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو, تو کیا لکھا تھا؟ ھذا ما قاضانا علیہ محمد رسول اللہ. تو نہیں یہ نہیں محمد ابن عبداللہ, ورنہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو یہ تو مسئلہ ہی نظر ہے. تو حضور نے فرمایا انا ابن عبداللہ وانا محمد رسول اللہ. چلو عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں, دونوں میں تنافی نہیں ہے. میں ابن عبداللہ بھی ہوں, میں محمد رسول اللہ. تو فرمایا علی سے کہاں لکھا, کہاں لکھا دکھاؤ تو بتائے کہ تو فرمایا علی علی اس کو مٹا دو. علی اس کو مٹا دو. تو فرمایا لا امحو واللہ ابدا, میں کبھی نہیں مٹاؤں گا. تو بیٹا یہ میں نے بتایا تھا نافرمانی نہیں ہے, یہ قرینہ بتا دیتا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے کہ نہیں ہے. قرینہ بتا دیتا, ذوق سلیم چاہیے. ارے بات ایک ہی ہوتی ہے بیٹا, لیکن دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. قرینہ بتا دیتا ہے کہ جناب یہ امر وجوب کے لیے ہے یا نہیں. رسول اللہ نہیں بیٹا. تو حضور نے اپنی دست مبارک سے ابن عبداللہ لکھا. اب بیٹا رہا یہ کہ ابن عبداللہ لکھا, حضور تو امی ہے, تو فرماتے ہیں کہ امی وہ ہے الذی لا یحسن الکتابہ, جو اچھی طریقے سے جس کا لکھنا پیشہ نہ ہو. اور نہیں سمجھے, یہ نہیں ہے کہ لکھنا نہ جانتا ہو, اور یہ لکھنا حضور کا خرچ عادت کے طور پر تھا. اور یہ کتبہ کے معنی امر بالکتابہ, جیسے یہ حماد ابن لی سرح یہ بطور مجاز. اب جب آئندہ سال آیا اسی معاہدے کے تحت تو حضور نکلے صحابہ کرام کے ساتھ عمرۃ القضاء کی. بیٹا مولانا احمد رضا صاحب سننے بیٹا آپ سننے ہو, عمرۃ القضاء کیا. تو اس سال مدینہ منورہ میں بڑا بخار تھا, اور بخار مدینہ طیبہ کا بڑا کمزوری لاتا تھا. پہلے تو یثرب تھا نا, حضور کی آمد کی برکت سے مدینہ فرمایا انہا طیبہ تنفی الذنوب, گناہ گاروں کو باہر کر دیتا ہے. تو اب ذرا اس وقت کے حالات تو دیکھیے, حضور کو 8 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے, جنگیں ہوئی ہیں. اب ایک معاہدہ کے تحت آئے, 3 دن رہنا مکہ میں. تو مکہ مکرمہ کے لوگ جو تھے مشرکین, وہ سب غول بنا کر کے کھڑے ہو گئے تھے. عجیب منظر تھا نا. محمد آ رہے ہیں, ان کے اصحاب آ رہے ہیں, کیا کرنے کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے. یہ وہ آ رہے ہیں جن کو ہم نے 7 سال پہلے نکالا تھا. تو تماشا بین بہت تھے, عجیب عالم تھا بیٹا. تو عالم یہ تھا کہ یہ لوگ قنیقع پہاڑ کی طرف کھڑے ہو گئے تھے مشرکین, دیکھیں گے مسلمانوں کو ہے نا کیسے کریں گے تباہ. اور کچھ کہہ رہے تھے ارے یہ کمزور دبلے پتلے ہے نا, یثرب کے بخار کے مارے ہوئے ہیں,
چل بھی نہیں پائے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو طواف کے 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ تاکہ مشرکین کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے، غلط فہمی غلط ہو جائے، ہے کہ نہیں، کہ ہم لوگ کمزور ہیں. جانتے ہو رمل تھوڑا تیز چلنا اور قدم قریب قریب رکھنا. تو ہوتا ہے بیٹا دوڑنا، لیکن اس میں کیا دوڑنا نہیں ہے، اس میں چلنا تیز ہے لیکن قدم ریحان قریب قریب رکھنا، قریب اور یہ بیٹا یوں ہلاتے ہوئے ایسا اس طریقے سے سمجھے، یہ حال جو ہے، اور قدم بالکل قریب رکھے. نہیں سمجھ پا رہے ہو کیا؟ قدم قریب اور تیز رکھنا، لیکن رکھنا قریب ہے، اور اپنے ہاتھ یوں ہلانا ہے، جو اپنی قوت کا اظہار. لیکن جہاں پر یہ کھڑے تھے وہ رکن یمانی اور رکن شمالی کا جو حصہ تھا، رکن شامی کا، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو فرمایا ادھر آہستہ چلنا، ادھر آہستہ، جہاں سے نظر نہیں آ رہا، اور پہلے 3 چکروں میں ذرا چل کے دکھا دو. سنے، چل کے دکھا دو کہ ہم با ہمت با حوصلہ ہے، بخار نے کمزور نہیں کیا ہے، ہم نے بخار کو کمزور کر دیا ہے. سمجھا ہماری طاقت. تو طواف میں چکر کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں. بیٹا 7. تو 7 میں حضور نے 3 چکروں میں ہی رمل کا حکم دیا، اور رکن یمانی رکن شامی کے درمیان نہیں. سب میں کیوں نہیں دیا؟ تو علماء نے فرمایا، حدیث پاک پڑھو گے آپ، اسی حدیث میں کہ حضور نے صحابہ کرام پر شفقت فرماتے ہوئے 7 پھیروں میں رمل کا حکم نہیں دیا، تاکہ 7 پھیروں میں رمل کرنا اور ان کے لیے اس طور پر چلنا باعث مشقت نہ ہو. مقصد جو ہے انہیں طاقت دکھانا ہے، طاقت دکھانا پا لیا گیا 3 چکروں میں، مقصود حاصل ہو گیا. اب اسی طرز پر چل بات سمجھے بیٹا. اب یہ رمل ہر اس طواف میں کیا جائے گا جس کے بعد کے سعی کرنا ہو، اب بھی کیا جائے گا. حالانکہ علت نہیں ہے بیٹا، علت نہیں ہے. ایک ضابطہ ہے کہ جو حکم کسی علت کی وجہ سے مشروع ہو جائے، ہو گیا مشروع، تو علت ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا. مشروع ہونے کی علت یہ ہے، ہو گیا مشروع تو علت باقی رہے گا، چاہے علت باقی نہ رہے. ایک تو بیٹا واقعہ یہ پیش آیا، اور عالم یہ تھا صحابہ مدینہ مکہ مکرمہ میں تو بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کیا ہونے والا ہے. ہر طرف لوگ کھڑے تھے، گلیوں کوچوں میں لوگ کھڑے تھے، آ رہے مدینہ طیبہ کے لوگ طواف عمرہ کرنے کے لیے. تو صحابہ کرام کا جذبہ اور عشق اور محبت دیکھو آپ، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھیرے میں لیے رہتے تھے، تاکہ کوئی انجانے میں، نہ انجانے میں نہیں بیٹا، نہ زائد ہے، وہ انجان ہے بیٹا، انجان ہے، انجان جیسے ان پڑھ نہیں بولتے ہیں، ایسی انجان، نہ انجان نہیں ہے وہ. اگر نہ انجان بولتا ہے کوئی تو اس کا نہ زائد ہے، سنے کہ نہیں، اس کا نہ انجان. سنے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انجان تیر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم تک آ جائے. ڈھال بنائے رہتے تھے، یہ سمجھ لیں. اب ایک واقعہ اور پیش آیا، جب حضور واپس آنے لگے تو حضرت حمزہ تو شہید ہو چکے تھے غزوہ احد میں. تو حضرت حمزہ کی ایک بیٹی تھی مکہ مکرمہ میں، وہ حضور کو یا عمے یا عمے یا عمے کہتی آتی. حضور چچا نہیں ہوئے، بھائی ہوئے. لیکن اہل عرب کا محاورہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کو چچا بولتے ہیں، یہ عرف ہے. اہل عرب کا محاورہ ہے، اپنے سے بڑا اگرچہ بھائی ہو اسے چچا بولتے ہیں. دیکھتے کتنے کم وقت ہیں کہ رسول کو اپنا بھائی بتاتے ہیں،
دیکھیے تو بھائی بھی ہے اور بڑا ہے تو اسے بھائی نہیں کہتے ہیں، اور یہ جس کے بھائی نہیں ہے اسے اپنا بھائی بتاتے ہیں. اس سے بدبخت قوم دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے. بہت بدبخت قوم ہے، لگتی سیدھی ہے لیکن سیدھی نہیں ہے. یہ اس کی شرارت تو وہاں دیکھو جو اکثریت میں ہے، کتنے پریشان کرتے ہیں. یہ جہاں سنی اکثریت میں ہوتے ہیں وہ سیدھے سادھے، ارے لڑنے سے کیا فائدہ، سب مل کرو، اللہ اللہ کا نام لو، قرآن شریف پڑھو، لڑائی مت کرو، لڑائی مت کرو، لڑائی مت کرو. اور جہاں یہ زیادہ ہوتے ہیں بیٹا ان کی باتوں کو شرارت، نہ پردان پڑھنے دیں گے نہ سلام پڑھنے دیں گے. وہاں نہیں کہتا کوئی بھی جھگڑا مت کرو. ہمارے سننے بھائی سیدھے سادھے بھولے بالے جنتی سنی مسلمان تو ان کی بات مانے اچھے لوگ یار، وہ تو خود ہی لڑنے کو منع کریں، کیا فائدہ. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اکثریت میں تم ہو تو ان کا یہ معاملہ ہے. سننے بیٹا بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کو لے لیا، فاطمہ الزہرا کا، ان کی پرورش کر مدینہ طیبہ گئے. اب مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد اس بچی کی پرورش کون کرے؟ عرب کا وہی معاشرہ جو بچیوں کو کتنا معیوب سمجھتا تھا، سمجھے، اپنی بچی کو درگور کر دیتا تھا، دوسری بچی کی پرورش کرنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. مگر اسلام کی تعلیم کی برکت دیکھو، اب عالم یہ تھا کہ اس ایک بچی کی پرورش کرنے کے لیے تین شخص سامنے آئے. ہم کریں گے اس بچی کی پرورش، ہم کریں گے اس بچی کی پرورش. یہ ہوتا بیٹا انقلاب، دلوں کا انقلاب ہوتا ہے، جسموں کا انقلاب نہیں تھا، دلوں کا انقلاب. اب نفرت نہیں تھی، اب بیٹیوں سے اتنی محبت تھی کہ دوسرے کی بیٹی کی پرورش کرنے کے لیے جذبہ مسابقت پیدا ہو گیا تھا. تین نام سامنے ہے، کون؟ زید بن حارثہ، زید بن حارثہ، حضرت علی کے بھائی جعفر. تین نام. ہم کریں گے اس بچے کی پرورش. واہ کیا معاشرہ بدل گیا، ہم کریں گے پرورش بچے کی. تو ہر ایک کی دلیل بھی تھی، ہر ایک کی دلیل تھی. دلیل یہ تھی کہ زید بن حارثہ اور حضرت حمزہ تو رشتہ مواخات قائم کیا تھا حضور نے. حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا تھا. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ جب صحابہ کرام مدینہ طیبہ آئے تھے تو حضور نے ایک مہاجر اور ایک انصاری دونوں کو بھائی بھائی، تم دونوں بھائی، تم دونوں بھائی، تم دونوں بھائی، ایسے رشتے مواخات قائم کیا تھا. ایک انصاری ایک مہاجر. علی آخر میں لگے تو انت ابی فی الدنیا والآخرہ، تو رشتے مواخات جب قائم کیا تو زید بن حارثہ تو کہا یا رسول اللہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. کیسا بھائی؟ حضور آپ نے رشتے مواخات قائم کیا تھا میرے اور ان کے والد حمزہ کے درمیان، وہ تو نہ رہے، مجھے موقع عطا فرمایا کہ ان کی بچی کی پرورش نہ کروں. رشتے مواقعات دیکھو، خالی رشتے مواقعات قائم کرنے کی وجہ سے اتنا جذبہ سلوک پیدا ہو گیا، وہ چلے گئے ان کی بچی پرورش نہ کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے، سنیں، اور میں نے ان کو لیا ہے مکہ مکرمہ سے، میں لے کر کے آیا ہوں. ارے کیا مکہ مکرمہ سے؟ اور میرا رشتہ یہ کہ میرے چچا کی بیٹی ہیں یہ. سنیں تو حضور نے ان کی بات بھی سنی. جعفر تیار کرے ہوئے، یا رسول اللہ میں میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور ایک وجہ ترجیح اور ہے، ان کی خالہ اسما بنت امیس میرے نکاح میں، ان کی خالہ انت اسما بنت امیس میرے نکاح میں، یہ ان کی خالہ، یہ بیٹا یہی وجہ باری پڑی. ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے، یہ وجہ ترجیح دی. خالہ بھی کام آتی ہیں نا، بنا کر رکھو. ہے کہ نہیں؟ سب کام آتی ہیں. اب سرکار نے فرمایا ان کی یہ جو ہے نا، یہ تو فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، یہ حضور نے فرمایا
یہ وجہ ترجیح ہے. خالہ ماں کے درجے میں ہے، ان کی خالہ نہیں ہے، گویا کہ ان کی ماں ہے، اور جب ماں آئی تو انہیں کے پاس جائیں گے. ارے سمجھ گئے بیٹا. لیکن اب دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ رحمت دیکھیے آپ، جب فیصلہ ایک حق میں ہوتا ہے نا تو دو ناراض ہو جاتی ہے، محروم کر دیا ہم کو، کچھ نہ کچھ دل پر اثر جاتا ہے بیٹا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے لیے فرمایا، علی سے فرمایا انت منی وانا منک، انت منی وانا منک، علی میں تم سے تم مجھ سے، ہم دونوں تو ایک ہی بات ہیں. اور جعفر طیار کے لیے فرمایا. اچھا، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا، زید تم تو ہمارے بھائی ہو، ہمارے آزاد کردہ ہو. اس لیے کہ زید بن حارثہ کو حضور نے آزاد کیا تھا. انت اخونا و مولانا، دو سے متعلق علی سے متعلق کیا ہوا؟ انا منکا و انت منی. حضرت زید بن حارثہ کے لیے کیا فرمایا؟ انت اخونا. اب بیٹا دو کے متعلق ہو گئے، مگر تیسرے کو محروم نہیں کیا، جن کو بچی نہیں دیکھی ہوتا انہیں کی دو کی تاریخ، ان کے لیے فرمایا اشباط خلقی و خلقی. بولو اشباط خلقی و خلقی. جعفر تم تو فطرت اور اخلاق میں میرے مشابہ ہو، فطرت اور اخلاق میں، فطرت اور اخلاق میں میرے مشابہ ہو. ارے بھائی بس ان تینوں کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی فرمائی اور فیصلہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. اب بعد میں حضرت علی نے ایک مرتبہ فرمایا، حضور حمزہ کی بیٹی سے شادی فرما لیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، حمزہ میرے رضائی بھائی ہیں، اس لیے کہ سغیبہ کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا تھا اور حضور نے بھی پیا. فرماتی ہیں برا ابن عازب کہ حضور نے عمرہ کیا ذی قعدہ میں، تو اہل مکہ نے آپ کو مکہ مکرمہ آنے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ ان سے معاہدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ 3 دن ٹھہریں گے. اور جب یہ کتاب لکھی تو لکھا ھذا ما قاضانا علی محمد رسول اللہ وقال لا نقر بهذا، ہم اس کا اقرار نہیں کریں گے. اگر آپ کو رسول اللہ جانتے تو ما منعک شیئا، بولو ہم تو آپ کے لیے پلکیں بچھا دیتے، کسی چیز کو نہ روکتے. ولكن انت محمد بن عبد الله فقال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله. قال افطر علی سے فرمایا امحو رسول اللہ، کلمہ رسول اللہ کو مٹا دو. علی نے لا واللہ لا امحوک ابدا، یا رسول اللہ یہ کلمہ جو رسول اللہ ہے میں سے کبھی نہیں مٹا سکتا. تو حضور نے خط لکھا، اور حضور اچھا نہیں لکھتے تھے، تو حضور نے یہ لکھا ما قاضا محمد بن عبد اللہ. اچھا کیوں نہیں لکھتے تھے؟ اچھا کیوں نہیں لکھتے تھے؟ تو بیٹا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اچھا تو بہت سارے لکھ لیتے ہیں، اچھا تو بہت سارے، اگر بہت اچھا لکھتے حضور تو یہ ہو سکتا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ حضور کے اچھا لکھنے کی وجہ سے پڑھ لیا تھا. ارے نہیں سمجھے کیسے کہتے؟ ارے بھائی جب سامنے آپ کی شاعری دیکھی ہم تو آپ کے مریض ہو کیا چار قربان کو تم آپ کی پہلے ہے نا. تو اگر حضور کائنات میں سب سے اچھا لکھتے، لیکن اچھا لکھنا یہ ایسی صفت ہے جو عام لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور حضور اگر بہت اچھا لکھتے تو یہ شبہ ہوتا ارے فلاں نے جو کلمہ پڑھا تھا اور بات ماری تھے وہ تو حضور دل تو نہیں کر رہا تھا حضور کی تحریر بات دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا. اس لیے حضور کو اللہ رب العزت نے یہ صفت کی بہت اچھا لکھے، یہ معجزہ نہیں. چار کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں یہ معجزہ ہے، سورج کو پلٹا دے یہ معجزہ ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے آ جائے یہ معجزہ ہے. یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. شاید تم رہ گیا مدرسہ ہے فقط هذا ما قال محمد بن عبد اللہ. تو لکھا لا يدخل مکہ یا لا يدخل مکہ،
بلا بیٹا مکہ میں ہتھیار داخل نہیں کریں گے مگر تلوار آئے گی، اور تلوار بھی نیام میں ہوگی، لہرات تو نہیں آئیں گے، اور یہ بھی کہ مکہ مکرمہ میں سے جو بھی شخص جائے گا ہے نا آپ کی ہے نا اتباع کا ارادہ کرے گا بلا تو وہ نکلے گا نہیں بلکہ یہیں پر رہے گا، اور آپ اپنے اصحاب میں سے کسی کو آنے سے نہیں روکیں گے اگر وہ ارادہ کرے مکہ مکرمہ آنے کا۔ فلما دخلہ، جب اگلا سال آیا اور حضور تشریف لائے اور مدت گزر گئی تو سب علی کے پاس آئے، کہا اپنے ساتھی سے کہو، صاحب سے کہو خود اڑنا ہمارے پاس تشریف لیتا ہے، مدت ہو چکی ہے۔ تو حضور نکلے، فتبعتہ ابنۃ حمزہ، بولو تنادی، تو حضرت حمزہ کی بیٹی یا عمے کہتی ہوئی نکلی ہے، پیچھے ہو گئی، تو اس کو حضرت علی نے لیا، اس کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ سے کہا یہ لو تمہارے چچا کی بیٹی ہے، تو اس کو لیا۔ تو اس بار اس کی پرورش میں اختلاف ہو گیا علی زید بن حارثہ تو جعفر کے درمیان۔ تو علی نے کہا انا خستها وہ ابنت ابی، وقال جعفر ابنت امی، وخالت تاتی، وقال زید ابنت اخی، میرا بیٹا میرے بھائی کی بیٹی ہیں، بھائی کس اعتبار سے کہ رشتے مواخات حضور نے قائم فرمایا۔ فقضا، تو حضور نے ان کی فیصلہ فرمایا ان کی خالہ کے لیے، فرمایا خالۃ بمنزلۃ امی، وقال علی انت منی وانا منک، وقال جعفر اشبہت خلقی وخلقی، وقال زید انت اخونا ومولانا، قال علی الا تتزوج ابنۃ حمزہ، قال ان ابنۃ اخی من الرضاعہ۔ بیٹا اگلی حدیث وہی ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر حضور نکلے عمرہ کرنے کے لیے، فعلا تو قریش آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے، فنار دیا میرا بیٹا پڑھا نہ ہوئی، وعلق رأسا بالحدیبیہ وقاضاهم على ان يعتمروا العام المقبل ولا يحملوا سلاحا عليهم الا ضيوفا ولا يقيموا بها الا ما حبوا، اتنے رہیں گے جتنا کہ مکے والے چاہیں گے۔ اور پہلی روایت میں کیا پڑھا 3 دن قیام کریں گے، دونوں میں عرض نہیں ہے، انہوں نے 3 دن ہی قیام پسند کیا، دونوں سے بات 3 دن ہی قیام پسند کیا۔ فرماتے ہیں تو حضور نے اگلے سال عمرہ کیا، فدخل كما كان صالحا فلما نقام ثلاثہ، حضور نے 3 دن وہاں پر ٹھہرے تو انہوں نے کہا کہ آپ نکل جائیں، فخرج۔ بس اگلا دیکھیے حضور نے کتنے عمرے کیے، تو حضور نے 4 عمرے کیے، یہ تو پہلے گزر گیا، ایک حدیبیہ کے موقع پر اور ایک اگلے سال، ایک مقام جعرانہ سے، ایک اپنے حج کے ساتھ۔ سنیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب سارے عمرے ذی قعدہ میں سوائے اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا، حدیث گزری ہے نا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ یہ بیان کر دیا کہ سرکار نے ایک عمرہ رجب میں کیا، کیا ایک عمرہ رجب میں کیا ہے۔ اور جب یہ کہا نا تو امام مجاہد اور حضرت عروہ ابن زبیر مسجد نبی میں تشریف لائے، عبداللہ ابن عمر یہ بیان کر رہے تھے، تو حضور نے 4 عمرے کیے ہیں، ایک رجب میں کیا ہے۔ حجرہ عائشہ بالکل ملا ہوا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو، بالکل ملا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مسجد کے دیوار کے قریب جا کر دیکھا کہ حضرت ام المؤمنین مسواک کر رہی ہیں اور ان کے مسواک کرنے کی آواز آ رہی ہے، آدمی مسواک کرتا ہے تھوڑی آہٹ پیدا ہوتی ہے نا، مسواک کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہیں سے معلوم کیا، حضرت عروہ ابن زبیر نے، ام المؤمنین عبداللہ ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے 4 عمرے کیے، ایک رجب میں کیا۔ سنیں تو ام المؤمنین نے فرمایا ہر عمرے کے سفر میں عبداللہ ابن عمر ساتھ میں تھے، حدیبیہ میں بھی، عمرۃ القضاء میں بھی، مقام جعرانہ سے جو عمرہ کیا اس میں بھی، اور حج کے ساتھ جو عمرہ کیا اس میں بھی ساتھی میں تھے۔ یہ کیسے بھول گئے؟ یہ ساتھی میں تھے۔ اور فرمایا حضور نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔ ارے جواب سمجھ گئے؟ عبداللہ بن عمر
ہر عمرے کے سفر میں ساتھ میں تھے، یہ کیسے بھول گئے؟ حضور نے رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں حضرت مجاہد کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عبداللہ بن عمر حجرہ عائشہ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ حضور نے 4 عمرے کیے، میرا بیٹا اس میں اختصار ہے، اور یہ کہا کہ 1 عمرہ رجب میں کیا۔ فرماتے ہیں پھر ہم نے حضرت عائشہ کے مسواک کرنے کی آواز سنی، عروہ نے کہا یا ام المؤمنین الا تسمعین، کیا سن رہی ہو جو ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ حضور نے 4 عمرے کیے اور ایک رجب میں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے جو بھی عمرہ کیا یہ اس میں حاضر تھے۔ وما تمرا فی رجب قط، حضور نے رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا۔ ارے ملا بیٹا، اب سنو بیٹا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب حضور نے عمرہ کیا عمرۃ القضاء سترناہ من غلبان المشرکین، تو ہم نے حضور کو چھپا لیا تھا مشرکین کے بچوں سے، ومنہم اور مشرکین سے، کیوں کہ کہیں یہ رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچاتے ہیں۔ ملا بیٹا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور اور آپ کے صحابہ آئے تو مشرکین نے کہا انہ یقدم علیکم وفد، وعنہم، بیٹا دیکھ لینا، وفد الگ ہے وعنہم الگ ہے، ہم ما یثرب۔ تو مشرکین نے کہا کہ تمہارے پاس وہ جماعت آ رہی ہے جنہیں کمزور کر دیا ہے کسی نے، یثرب کے بخار نے۔ تو حضور نے ان کو حکم دیا کہ 3 چکروں کے درمیان رمل کریں اور 2 رکنوں کے درمیان، رکن یمانی رکن شامی، معمول کے مطابق چلے، اور حضور کو سب چکروں میں رمل کرنے کا حکم دینے سے منع اسی بات نے کیا تھا کہ حضور نے صحابہ کرام پر رحم کیا، ابقاء علیہ رحمن علیہ رحمتن علیہ۔ بیٹا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لما قدم النبی، جب حضور، ترجمہ بیٹا ترجمہ دیکھنا، ترجمہ، حضور جب حضور اپنے اس سال آئے الذی استامنا، جس سال کے حضور کو امن ملی تھی یعنی عمرۃ القضاء، تو حضور نے فرمایا کہ رمل کرو تاکہ مشرکین کی قوت کو دیکھ لیں، اور مشرکین قعیقان پہاڑ کی طرف تھے۔ حضرت عطا ابن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نے رمل کیا، سا کے معنی دوڑے، مراد رمل کیا بیت اللہ کا، اور آپ نے صحیح کی صفا مروہ کے درمیان تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھا دے۔ اگلی روایت ہے عبداللہ بن عباس سے کہ حضور نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا، وہ محرم حالت احرام میں، جس سے معلوم ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے، وقتی جائز نہیں ہے۔ وہ بنا گیا اور حضور نے ان پر زفاف فرمایا، وہ حلال، اس حال میں کہ آپ عمرے کے احرام سے باہر آ چکے تھے۔ وہ ماتت بے شریف، اور ان کا وصال بھی مقام شریف میں ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ زوجہ محترمہ ہے جن سے حضور نے سب سے آخر میں نکاح فرمایا، ان کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کا نکاح بھی مقام شریف میں ہوا اور ان کا زفاف بھی مقام شریف میں ہوا، ان کا وصال بھی مقام شریف میں ہوا۔ ملا بیٹا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے میمونہ سے نکاح کیا تھا فی عمرۃ القضاء، بولو عمرۃ القضاء، بس۔